الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا
نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ، غم زدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ اللہ جل جلالہ وعم جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامل ملک صاحب حسین زمان قید المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بسم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنے پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا موضوع، آج کا عنوان استقبال ماہ رمضان۔ آج ہم یہ سماعت کریں گے کہ ماہ رمضان ہم نے کیسے گزارنا ہے، اس کے متعلق ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ پاک نے ہمیں ایمان والے کہہ کے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس نہیں کہا، یعنی خاص لوگوں کے لیے یہ خاص حکم ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کی، کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا صرف تمہارے اوپر ہی ہم نے جو روزے فرض نہیں کیے ہیں، تم سے جو پہلے گزرے ہیں ہم نے ان پر بھی روزے فرض کیے۔ ہاں ان کی اپنی شریعت، اپنے قوانین کے مطابق ان کا روزہ ہوتا تھا، لیکن فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے صرف تم پر نہیں، تم سے پہلوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے۔ اور فرمایا اس کا ریزن کیا ہے، روزہ کیوں فرض کیا، آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، فرمایا ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اور اللہ پاک نے یہ ساری بات ارشاد فرمانے کے بعد ساتھ ہی ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ فرما دیا، فرمایا ایام معدودات، یہ چند دن کا مہینہ ہے، یہ چند دنوں کا فرمایا مہمان ہے، یہ مختصر سے ایام ہے۔ فرمایا
یہ بہت تیزی کے ساتھ یہ لمحات گزر جائیں گے، اور روزے کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انسان ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ یعنی دیکھیے، سخت گرمی کا موسم ہو، بندے کو شدت کی پیاس بھی لگی ہو، گھر کے اندر ٹھنڈا پانی بھی ہو، اکیلا انسان بیٹھا ہو اور اس کے قریب بھی کوئی نہ ہو، کھانے والی ہر چیز اس کے گھر میں موجود ہے، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، اسے بھوک بھی انتہا کی لگی ہوئی ہے اور پیاس بھی شدت کی لگی ہوئی ہے، اگر وہ چاہے تو کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے۔ ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر انسان کتنے گناہ کر جاتا ہے تنہائی میں۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے کہ نہ بھائی تجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، جتنا مرضی تجھے بھوک لگی یا پیاس لگی، ٹھنڈا مشروب بھی تیرے سامنے پڑا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن تیرا رب تجھے دیکھ رہا، تو نے کچھ نہیں کھانا، تو نے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ اور روزے کی حالت میں ہر گناہ سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ جب انسان روزہ رکھ لے تو صرف یہی مقصد نہیں کہ میں نے سحری کر لی ہے، اب سارا دن میں جو من میں آئے کروں، ہاں جی، ناپ تول میں کمی بیشی ہو رہی ہے، جھوٹ بولا ہوتی پاکستان کی ہی ہے، اور روزے کی حالت میں برانڈ بھی چینج ہو رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، قسمیں جھوٹی کھائی جا رہی ہیں، اور روزے کی حالت میں غیبت ہو رہی ہے، روزے کی حالت میں دوسرے بھائی کی چغلی ہو رہی ہے، روزے کی حالت میں گالم گلوچ ہو رہی ہے، یعنی ہر وہ برا کام کیا جا رہا ہے جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی اس آنکھ کی بھی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور ہمارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی اس کان سے ہم نہ کسی کی چغلی سنیں گے، نہ کسی کی غیبت سنیں گے، نہ ہی کوئی میوزک، کوئی بھی گناہ والے معاملات ہیں تو میں ان کانوں سے کوئی بھی گناہ والا پھر سنوں گا نہیں، کوئی بھی برا کام نہیں سنوں گا۔ اور روزے کی حالت میں ہماری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی اس زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، اس زبان سے کسی کی چغلی نہ کی جائے، اس زبان سے کسی کے بارے میں بری بات نہ کہی جائے، اس زبان کے ساتھ کسی کو گالی نہ نکالی جائے، اس زبان کے ساتھ کوئی بھی غلط جملے ادا نہ کیے جائیں، اور ہمارے ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی اس ہاتھ کے ساتھ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی بھی طرح کا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کوئی بھی تکلیف دہ کام نہ کیا جائے، یعنی کوئی بھی گناہ والا معاملہ اس ہاتھ سے نہ کیا۔ اور ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی جو ہمارا پاؤں ہے یہ کسی بھی بری مجلس کی طرف نہ لے کر جائے، یعنی روزے کا مطلب یہ ہے اپنے پورے جسم کے اوپر روزے کے احکامات کو لاگو کرنا ہے، روزے کے جو قوانین ہیں سب چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک تو ہمارے لیے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، ایک تو ہم دین کے لیے وقت نہیں نکالتے اور دین کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اتنے ہم مصروفیت کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ روزے کے متعلق یہ اہم بات ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ میں ابھی بیمار ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ اکثر جملہ سننے کو ملتا ہے، یعنی وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، حالانکہ اسی بیماری کی حالت میں وہ بڑا مشقت والا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، اسی بیماری کی حالت میں کتنے بڑے بڑے وہ کام کر جاتا ہے، تو صرف جب روزے کی باری آتی ہے، کسی حدیث کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ روزہ وہی رکھے جو سحری کر کے آفس میں بیٹھا رہے، اے سی چل رہا ہے ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھا، روزہ صرف وہی رکھے، کسی کی
کتاب کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے. صحابہ کرام کے روزے اور ہمارے روزے زمین و آسمان کا فرق ہے. صحابہ کرام روزے رکھتے تھے. ہم تو اپنی سحری میں کتنی ڈشیں ہوتی ہیں, افطاری کے اندر پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے کہ یہ ڈشیں تیار کی جائیں گی, لیکن صحابہ کرام کے جذبوں پر قربان جائیں. صحابہ کرام بعض دفعہ ایسے لمحات بھی آتے ہیں, یہ آٹا چینی مہنگائی ٹھیک ہے بڑھتی جا رہی ہے, لیکن روزے کے درمیان کوئی چیز جو ہے وہ آڑ نہیں بننی چاہیے. روزہ میں نے ضرور رکھنا ہے, کیونکہ صحابہ کرام بعض دفعہ ایسے لمحات بھی آئے, وہ پانی کا پیالہ پی کر سحری کر دیتے تھے. پانی کا پیالہ پی کر سحری کر دیتے تھے. اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بعض دفعہ صحابہ کرام کھجور نہیں, کھجور کی گٹھلی جو جسے ہم گڑک کہتے ہیں, یہ ہم زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے صحابہ کرام نے کتنے امتحانات دیے. وہ کھجور کی تو گٹھلی اس کو چوس کر سحری کر دیا اور پانی کا پیالہ پی لیتے تھے. اور افطاری میں کوئی ڈش نہیں, افطاری کے اندر بھی پانی کا پیالہ ہے اور کھجور کی گٹھلی چوس کر وہ افطاری ہو رہی ہے. اور ہم تو سحری بھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, کئیوں کی فجر بھی رہ جاتی ہے, اور ہماری افطاری بھی اتنی لمبی چوڑی ہوتی ہے, ادھر مغرب کی اذان بھی ہو جاتی ہے, جماعت بھی گزر جاتی ہے, اور ہم اس افطاری کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن صحابہ کرام کی افطاریاں سحری بھی پانی پر ہو رہی ہے. پھر روزے کی حالت میں جنگ بھی لڑی جا رہی ہے. روزے کی حالت میں میرے نبی نے غزوہ بدر سنیں گے, روزے کی حالت میں پیدل سفر کیا اتنا لمبا چوڑا, اور روزے کی حالت میں میرے نبی نے جنگ بھی فرمائی. صحابہ کرام بھی جنگ لڑے, اور دن کو جنگ کے اندر گزر رہا ہے, اور ساری رات مسئلے پر گزر. یہ وہ لوگ تھے جو ایک سیکنڈ کی اہمیت کو جانتے تھے کہ یہ کتنا قیمتی ہے, اور روزے کی حالت میں اپنے مسلمان بہن کی, بھائی کی, کسی کی بھی چغلی کرنے کی اجازت ہے. ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی, میں نے کہا بھائی بہت کم نظر آتے ہیں. کہنے کہ سب سیدھی سی بات ہے, آج وقت ایسا آ چکا ہے ہم کسی کے پاس بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ دوسرے کی چغلی کرنا شروع کر دیتا ہے. جب ہم ایسوں کے پاس بیٹھے کہ صاحب وہ بھی چغلی کر رہا, پھر میں بھی چغلی سنوں گا, پھر مجھ سے بھی ہوگی, تو چغلی کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے. چغلی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ وائرس ہے, یہ اس سے بھی بڑا وائرس ہے, یہ خطرناک وائرس ہے جس سے رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں اور خاندان گزر رہے ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں زہر بنا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دو خواتین کے بارے میں سوال کیا گیا. اللہ اکبر. عرض کی گئی حضور دو خواتین ہیں, ان کی کنڈیشن بڑی سیریس ہو چکی ہے, ان کی طبیعت بہت ناساز ہو چکی ہے, حضور ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور حکم ارشاد فرما دیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. میرے نبی سارا کچھ دیکھ رہے تھے کہ وہ عورتیں کیا کر رہی تھی, ان سے کیا گناہ سرزد ہوا تھا. حضور خاموش ہو گئے. پھر عرض کی گئی حضور ان دو خواتین کے بارے میں ہم عرض کر رہے ہیں, ان کی طبیعت بہت ناساز ہے, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کا تو روزہ رہا ہی نہیں ہے, انہوں نے تو روزہ کھول دیا ہے. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا, آقا انہوں نے تو روزہ کھولا نہیں ہے, آپ فرما رہے انہوں نے روزہ کھول دیا, ان کا تو روزہ ہے ہی نہیں, ان کا تو روزہ ہے ہی نہیں. حضور کیا حکم ہے؟ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دونوں خواتین کو حاضر کیا جائے. سرکار نے فرمایا کہ برتن کے سامنے رکھا جائے. فرمایا کیا کرو, الٹی کرو. جب وہ دونوں خواتین نے کیا کی تو ان کے منہ سے وہ خون کی بوٹیاں, وہ خون کے لوتھڑے باہر نکلے. پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بہت اہم بات ہے, جو غلطی عام دوسرے سے تیسری بیٹھک کے اندر یہ غلطی ہو رہی, چغلی ہو رہی. پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ دیکھو ان کے منہ سے خون نکلا ہے, ان کے منہ سے جو خون کے لوتھڑے جو بوٹیاں نکلی ہیں, تم کہتے تھے انہوں نے کچھ کھایا نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تم نے کیا گناہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ جب تم دونوں بیٹھی تھی تو نے اپنے دوسری کی چغلی کی تھی, اس کی غیبت کی تھی, تو فرمایا کہ ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. فرمایا جب ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی چغلی کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, وہ ایسے ہی ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. یہ قرآن ہے, قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ وہ ایسے جیسے موٹا کا گوشت کھا رہا ہے تو کسی بھائی کی فرمایا چغلی کرتا ہے. فرمایا دونوں خواتین نے چغلیاں کی تھی, جس کی وجہ سے فرمایا ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ طبیبوں کے طبیب,
آج کے ڈاکٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو سب سے بڑے سرجن ہیں، طبیبوں کے طبیب ہیں۔ یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا در وہ در تھا، میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ ہمارے نبی کا تو وہ در تھا کہ جتنا مریض شدید حالت میں مریض آتا، میرے نبی اس پر ہاتھ پھیر دیتے، لوہا پہ داغ لگا دیتے، اللہ اسے شفا عطا فرماتا۔ تو وہی نبی فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو کوئی بیماری نہیں، فرمایا روزہ تم رکھو میرا اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے نبی فرمایا۔ ابھی میری شوگر بڑی بڑھ گئی ہے، میرا بی پی بڑا شوٹ ہو گیا، تو ٹھیک ہے یہ بیماریاں ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرما گئے ہیں کہ جب تم صحیح معنوں میں روزہ رکھو گے تمہاری بیماریاں بھی جاتی رہیں گی، اللہ تمہیں شفا بھی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا۔ کیوں؟ آج غیر مسلم ڈاکٹر آج وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ انسان کو تھوڑی دیر کے لیے بھوکا رہنا، انگریز وہ اپنی لیبارٹریوں کے اندر یہ تجربے کر رہے ہیں، انسان تھوڑا سا بھوکا رہے گا تو اس کا نظام انہضام بہتر رہے گا۔ تو وہ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے نبی اپنے امتیوں کو کتنا بڑا یہ پریکٹیکل بتا کر گئے ہیں کہ سال کے بعد تم اگر کچھ دن بھوکے رہو گے، اس بھوکے رہنے کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تمہارے معدے کو نقصان پہنچاتی ہیں، جس سے تمہارا نظام انہضام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب تم بھوکے رہو گے، ہم تو بھوکا نہیں، ہم تو ثواب کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں، وہ ڈاکٹر بھوکا رکھتے ہیں صحت کے لیے کہ یہ مریض بھوکا رہے گا، اس سے کچھ نظام انہضام ہے، کچھ دیر کے لیے اس کا معدہ جو ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم روزہ رکھتے ہیں اس نیت سے کہ روزہ رکھتے ہیں اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے نبی بھی راضی ہو جائے۔ ہماری نیت وہ نہیں ہوتی، ہماری نیت یہ ہوتی ہے ہم اس نیت سے روزہ رکھیں گے اللہ ہمیں شفا عطا فرما دے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی زکات ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک وہ الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے مال کی زکات بہت تھوڑے بندے نکالتے ہیں، قدرانہ اس میں بھی تعداد بہت کمی کی طرف بڑھتی ہے، جو دیتے ہیں اللہ انہیں اور دیتا ہے۔ زکات دینے سے ہمارے مال میں برکت آئے گی، زکات دینے سے ہمارا مال اور بڑھ جائے گا، کیونکہ ہمیں مال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو ہم اللہ کے راستے میں دیں گے تو اللہ ہمیں اور عطا کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھے گا، کتنے؟ اب ہماری بولی بالی کو اتنی ہے نا، یہ اپوزٹ بات کو بہت جلدی دیتی، وہ جی قرض اسی ایک ہی روزہ بتایا تھا نا، چلو اسی ایک رکھ لیتے ندی چھڑ دیں گے۔ وہ اللہ کے بندے غور سے سن، بتانے کا مقصد یہ ہے اگر ہم ایک روزہ رکھیں تو اللہ اتنا ثواب دیتا ہے تو پوری رکھے گا، اور جو 29 پورے کرے گا اسی اللہ کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ایک روزہ صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کے لیے صحیح طریقے سے ایک روزہ بھی رکھے گا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا، اتنا دور کر دے گا جتنا 70 سال میں بندہ سفر کرتا ہے۔ 70 سال بندے کو لگ رہے کتنا لمبا سفر بندہ کر لیتا ہے 70 سالوں میں، ایک دن میں بندہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے۔ تو بس 70 سال انسان کو لگتے ہیں سفر کرتے کرتے، جو ایک روزہ رکھے گا وہ اتنا جہنم سے دور ہو جائے گا۔ تو اندازہ کیجیے میرے بھائیوں، جو سارے روزے رکھے گا وہ دوزخ سے کتنا دور ہو جائے گا اور جنت کے کتنا قریب ہو جائے گا اگر سارے روزے رکھے گا۔ حضور نے فرمایا تمہارے جسم کی زکات روزہ، تم روزہ رکھو گے تمہارے جسم کی زکات نکل جائے گی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، افطاری کے اندر شادی بیاہ کے پروگرام کو دیکھ لیں کتنا اناج ضائع کیا جاتا ہے، کتنی اللہ کی نعمتوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ میں اور آپ سب دیکھتے ہیں شادی بیاہ میں کتنے وہ نان کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں قدموں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، کتنی وہ بوٹیاں ہوتی ہیں جو ضائع کی جا رہی ہوتی ہیں۔ حضور کا فرمان سنیے، میرے نبی ایک دفعہ اپنے گھر میں تشریف لے کر آئے، روٹی کا ایک ٹکڑا زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا، حضور نے وہ ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف فرمایا اور ہمیں کچھ بتایا، اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا یہ حضور کا فرمان ہے، فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو۔ حالانکہ وہ تو بڑی شان والی خواتین ہماری مائیں، حضور ان کے ذریعے سے ہمیں کچھ بتانا چاہتے تھے، فرمایا عائشہ اس روٹی کی قدر کرو، کہ جب ایک دفعہ کسی گھر سے نکل جائے پھر انسان ترلے مارتا رہتا ہے پوری زندگی، جب ایک دفعہ فرمایا تم رزق کی اس طرح بے حرمتی کرو گے تو یہ رزق اس گھر سے نکل جائے گا،
جس گھر سے ایک مرتبہ نکل جائے فرمایا پھر انسان ساری زندگی پچھتاتا رہتا ہے، پھر رزق اس گھر میں واپس ہے جو بندہ رزق کی بے ہوتی ہے۔ رسول علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، مومن ہوتا ہے، مومن کو کتنا کھانا چاہیے؟ وہ اللہ کے بندے تیری طبیعت ٹھیک نہیں، پھر اوپر سے وہی چیزیں جو تجھے نقصان دے، ٹھیک ہے بندہ اپنا خیال رکھے، اتنا کھائے کہ میں رہ سکوں زندہ، اللہ کی عبادت کر سکوں، ہر کام میں اچھی نیت ہونی چاہیے۔ میں پانی پی رہا ہوں، اللہ مجھے ہمت دے گا، میں نماز تراویح پڑھوں گا، میں سارے روزے رکھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، نیت ہے نا، جتنی زیادہ اچھی نیتیں کر لیں گے اتنا ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ کتنا کھاتا ہے، کافر کتنا کھاتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو کافر ہوتا ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، جس طرح ڈیلی والی اور آخری دفعہ کیسی کنڈیشن ہوتی ہے؟ فرمایا کہ کافر جو ہوتا ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، یعنی وہ اپنے پیٹ کو اتنا بھر لیتا ہے پھر اٹھنے کی بھی ہمت نہیں جاتی۔ اور مومن کی شان کیا ہے، مومن کتنا کھاتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن صرف ایک ہاتھ سے کھاتا ہے، سکون سے کھاتا ہے، بیٹھ کر کھاتا ہے، سر کو ڈھانپ کر کھاتا ہے اور سکون سے بیٹھ کر سنت کے مطابق کھاتا ہے، پانی پیتا ہے وہ بھی سنت کے مطابق پیتا ہے، نوالہ منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی سنت کے مطابق، برتن کو صاف کرتا ہے تو وہ بھی سنت کے مطابق، گلاس کے اندر پانی کو ضائع نہیں کرتا، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میرے نبی نے بتایا کہ پانی کیسے پینا، ہر کام کو سنت کے مطابق کریں گے، اللہ ہمیں برکتوں سے نوازے گا۔ اور فرمایا روزہ جو ہے تمہاری بری خواہشات کو کچل دیتا ہے۔ کتنی خواہشات انسان کے ذہن میں آتی ہیں، پورے اس کے ذہن کے اندر وہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سے آواز آتی ہے، اندر کا مفتی اندر کا جج ہوتا ہے، اور بندے تیرا روزہ ہے، تیرا روزہ جو ہے نا وہ پوری خواہشات کو فرمایا اس کو چھوڑ دیتا ہے انسان، جب اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا کہ روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا، روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، روزہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک میں وہ ہوں جو تیرے بندے نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، اور سارا دن اس نے گرمی کو بھی برداشت کیا، چغلی سے بھی بچا رہا، غیبت سے بھی بچا رہا، حسد سے بھی بچا رہا، اور نمازوں کی بھی پابندی کرتا رہا، قرآن بھی پڑھتا رہا۔ مالک تیرے خوش کرنے والے یہ بندہ کام کرتا رہا، روزہ بولے گا یا اللہ اس بندے کو بخش دے، روزہ بولے گا یا اللہ اس کو، تو یہ جس نے روزے کی حفاظت کی ہوگی روزہ اس کی سفارش کرے گا، جس نے روزہ رکھ کے چغلیاں کی ہوں گی، روزہ رکھ کے غیبتیں کی ہوں گی، روزہ رکھ کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا، روزہ رکھ کے لوگوں کی غربت کا مذاق اڑایا ہوگا، ایک کیلو کے لیے انسان کی عزت کو پامال کیا جائے گا۔ فرمایا انسان کی غربت کو اتنا پامال کیا جائے گا، اس بیچارے کی غربت کا مذاق اڑایا جائے گا۔ ٹھیک ہے اللہ کے بندے تو اسے راشن دے رہا ہے تو سیلفی کی نظر تیرا وہ راشن نہ ہو جائے، بلکہ تیرا وہ راشن رات کے اندھیرے میں اس کے دروازے پر دستک ہو، اسے یہ بھی نہ پتا چلے میرے گھر راشن کون دے کر چلا گیا۔ لیکن تو یہ ہے راشن، تو اصل یہ ہے ادھر کے ہوتا سیف گاڑی کی گاچی ہوتی ہے، ساتھ سیلفی ہوتی ہے، اس بیچارے کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے، وہ بیچارہ اپنے من کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے، یار کیا میری ویلیو نہیں ہے، ایک گاچی کی نظر میری عزت کو کیا جا رہا ہے۔ نہیں ہمارا دین تو یہ کہتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس گھر کے اندر چھوڑ کر آتے جہاں بچے بھوکے رو رہے تھے، اور آج حالت یہ ہے خبر ہی نہیں ہے کہ غریب کا چولہا چل رہا ہے یا نہیں، غریب کے بچے بھوکے سو رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تم اچھے طریقے سے کام کرو، لوگوں کی خدمت بھی کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، روزہ بھی تمہارے حق میں گواہی ڈالے گا۔ اور فرمایا جس نے نماز تراویح پڑھی ہوگی اس کے حق میں قرآن بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا۔ مالک اس بندے کو بخش دے۔ مالک کچھ بندے تھے جو رات کو چوک میں کھڑے ہوتے تھے، مالک کچھ بندے جو گراؤنڈ میں بیٹھے ہوتے تھے، مالک کچھ بندے جو گلی میں کھڑے ہوتے تھے، مالک کچھ بندے جو تھے وہ اپنی خوش خبریوں میں مصروف تھے، مالک کچھ بندے جو تھے وہ اپنی گفتگو کے اندر مصروف تھے، ادھر قرآن پڑھا جا رہا تھا، یہ اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ مالک یہ بندہ وہ ہے جو سارا کچھ چھوڑ کر قرآن سننے کے لیے رات کے وقت تیرے گھر میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا، یا اللہ اسے بخش دے۔ کون کہے گا؟
قرآن. اور بولے گا قرآن. آج کیا ہوتا ہے؟ پونا گھنٹہ یا 50 1 گھنٹہ لگا لیں, سوا گھنٹہ لگا لیں, جو ہندو سوا گھنٹہ لگا لیں عشاء کی نماز سمیت. آج لوگوں کے پاس سوا گھنٹہ ٹائم نہیں کھڑا ہونے کے لیے اور پاسپورٹ لینے کے لیے 2.5 گھنٹے کھڑا ہوتا ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. پاسپورٹ لینا ہے 2.5 گھنٹے لائن میں کھڑا ہے, بینک میں جا رہا ہے, بینک جمع کروانا ہے, گھنٹہ لائن میں کھڑا ہے, اور وہاں تو کھڑا ہو رہا ہے, قرآن سننے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. کہاں چلا گیا ایمان؟ قرآن سننے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے, نماز تراویح سننے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا قرآن پڑھتے تھے. آپ 1 مہینے رمضان کے اندر پوری 8 قرآن پاک مکمل کرتے تھے. ایک قرآن دن میں مکمل ہوتا ہے, ایک قرآن نماز تراویح میں مکمل فرماتے ہیں, اور ایک قرآن آپ پوری رات میں مکمل فرماتے ہیں. ایسے وہ قرآن پڑھتے جو ہے وہ راتوں کو گزارتے تھے. تو میرے بھائیوں ہمیں سوچنا ہوگا, یہ اللہ پاک نے ہمیں آفت عطا فرمائی ہے, ہم اس آفت سے فائدہ اٹھائیں. یہ سال کے بعد ماہ رمضان آتا ہے, لوگ اس میں بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں, چلو جی روزہ نہ رکھنے کی کوئی گنجائش نکل ہی آئے. وہ سال کے بعد نماز تراویح آتی ہے, اس میں ہمارے تو کچھ نوجوان ہیں ان کو یہ بیماری ہے, وہ کہتے ہیں کہ سب یہ تو نفل ہے. سال کے بعد آیا پھر کیا ہوا, یہ تو نفل. میں کہ اللہ کے بندے تجھے میرے نبی کا یہ فرمان یاد نہیں؟ میرے نبی کیا فرماتے ہیں, جب ماہ رمضان آتا ہے اس کی شان یہ ہے شیاطین کو پھٹکا دیا جاتا ہے, نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے. اتنی مندر لڑاتے ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر, اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا. اور تو رات کے اندھیرے میں ایک سجدہ کرے گا اللہ اسے 1500 نیکی عطا کرے گا. آپ سارے سمجھدار ہیں, جو 8 پڑھے گا اس کے سجدے زیادہ ہوں گے, یا جو 20 پڑھے گا اس کے سجدے زیادہ ہوں گے. جو 20 پڑھے گا اس کے سجدے زیادہ ہوں گے. تو جتنے سجدے زیادہ ہوتے جائیں گے ادھر کاؤنٹنگ میں ہماری بڑھتی جائے گی, ثواب ہماری نیکیاں بھی بڑھتی جائیں گی. تو میرے بھائیوں کوشش کریں, نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ہم ہر روز نماز تراویح بھی ادا کریں. اور قرآن پاک کی نصیحت نے حکم دیا ہے کہ کم سے کم ہر بندہ کوشش کرے یار 3 قرآن پاک مکمل کر دیں. پورے مہینے میں 3 قرآن پاک, کوئی زیادہ ٹائم نہیں. حافظ قرآن ہو وہ 15 سے 20 منٹ میں ایک بار مکمل کر دیتا ہے. ہاں ایک انسان بڑا ہے, زبان اس کی اڑ رہی ہے, اس کے لیے میں بات کہنے لگا ہوں. جس کی زبان اڑ رہی ہے پڑھتے ہوئے, فرمایا جس کی زبان میں نفر اڑ رہا ہے اللہ اسے ڈبل ثواب دے گا. یہ زبان پڑھنے کے باوجود پھر ایک تو نماز تراویح میں انشاءاللہ قرآن مکمل ہوگا. یہ اس کے علاوہ کی بات ہے کہ اس کے علاوہ ہم نے سپارہ پڑھنا ہے, ہر روز پڑھنا ہے, 2 نہیں پڑھ سکتے. کم از کم جتنے بیٹے ہیں کم از کم خدا کے لیے, یہ مثال کے بعد مہینہ آتا ہے, خدا کے لیے جتنے بیٹے ہیں نیت کر کے اٹھیے کہ کم سے کم ہر مسلمان, چھوٹا ہے بڑا ہے جوان ہے بزرگ ہے, کم سے کم ایک قرآن پاک ہم نے مکمل ضرور کرنا. اپنے گھر میں پڑھیں گے, مسجد میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اٹھی نہیں پڑھ سکتے, جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھنا ضرور ہے. اور ماہ رمضان کا ادب بھی کرنا ہے, احترام بھی کرنا ہے. کہ عیسائی تھا نا, اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا گلی کے اندر کوئی چیز کھا رہا ہے, اس نے اپنے بچے کو تھپڑ دے مارا. کیا کیا؟ تھپڑ مارا. کہ تجھے پتہ نہیں ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے تو گلی میں کھا رہا ہے, یہ عیسائی اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہے, یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, تجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے. اب اللہ کی کرنی دیکھیے, اللہ کی رحمت دیکھیے. جب اس بندے کا انتقال ہو گیا تو کسی نے دیکھا خواب میں کہ جنت کے نظارے کہا کہ تو غیر مسلم تھا, تجھے جنت کے نظارے کیوں نصیب ہو گئے؟ وہ کہنے لگا بات کچھ یوں ہے, ایک دفعہ میں نے احترام رمضان کے معاملے میں اپنے بچے کو جھٹکا کا مارا تھا کہ بیٹا رمضان کا ادب کرو. اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی, اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کر دیا, صرف رمضان کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی. تو ہم بھی نیت کریں اپنے بچوں کو سمجھانا, بیٹا گلی میں نہیں جانا, نہیں کچھ چیز گلی میں کم چھوٹا ہے اس کی بھی تربیت کرے. بیٹا رمضان کا مہینہ ہوٹل ہے اس کو بھی کروز رکھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ حیرت بیٹھے یار یہ مسلمان اپنے ماہ رمضان کا کتنا ادب کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کا احترام کرنے اور خوب عبادت کرنے کی